اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے احادیث کا، قرآن پاک کی آیات عرض کر دی ہیں، اب احادیث کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ علم عطا فرمایا ہے جس کو عرف عام میں ہم علم غیب کہتے ہیں، یعنی سادہ لفظوں میں وہ چیزیں حضور دیکھ سکتے ہیں یا وہ حضور جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، جو عام بندہ نہیں جانتا۔ آج کی جو حدیث پاک عرض کرنے جا رہا ہوں، سب سے پہلے یہ صحیح بخاری شریف کے اندر، مسند امام احمد کے اندر، سنن دارمی کے اندر اور دیگر محدثین نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری تحفے میں پیش کی گئی جو زہر آلود تھی۔ یہودیوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے بکری کے اندر زہر ڈال کے وہ پکا کے پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنے بھی یہودی ہو سب جمع ہو جاؤ۔ یہودیوں کو جمع کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے میں ایک سوال کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے سچ بولو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں اے ابو القاسم، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے ہم آپ سے، بلکہ اے ابو القاسم ہم سچ بولیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا باپ فلاں ہے۔ میں قربان جاؤں حضرت جی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھ رہے ہیں؟ تمہارا باپ کون ہے؟ یہ باپ والا معاملہ کتنا پوشیدہ معاملہ ہوتا ہے، کتنا چھپا ہوا معاملہ ہوتا ہے جی۔ یا وہ بندہ، بلکہ ایک سوائے عورت کے کوئی نہیں جانتی میرے پیٹ میں نطفہ کس کا ہے۔ عورت جب اپنی مکاری پہ آتی ہے، ارے صاحب بڑے سے بڑے فنیر لوگ بھی جو ہے نا جی وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ راز کی بات ہے۔ حضور تمہارا باپ کون ہے بھائی؟ کہا فلاں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولتے ہو، تمہارا باپ فلاں ہے۔ تب یہودیوں نے کہا کہ آپ نے سچ کہا اور نیک کام کیا، ہمارا باپ بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا ایک سوال کرتا ہوں، سچ سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا ابو القاسم اگر ہم جھوٹ بھی بولیں گے آپ کو تو پتہ چل ہی جائے گا، آپ کو تو علم ہے نا۔ یعنی یہودی کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے ہیں۔ ایک اس کا عقیدہ یہودی کا، اور آج کا مسلمان نہیں مانتا۔ بڑے تعجب کی بات ہے، یہودی نے کیا کہا کہ اگر ہم آپ سے جھوٹ بھی بولیں گے آپ کو پتہ تو چل جانا ہم جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے۔ ہمارے علم میں جو ہوگا ہم آپ کو بتا دیں گے۔ کہنے لگے اگر آپ ہمارا باپ بتا سکتے ہیں تو باقی باتیں کون سی پیچھے رہ گئیں چھپی ہوئی؟ حضرت صاحب یہ بڑی پوشیدہ بات، بڑی چھپی ہوئی چیز ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل دوزخ کون ہے؟ جہنم میں کون جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم جہنم میں کوئی نہیں جانے والے، ہم گئے بھی تو تھوڑی دیر کے بعد جائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے، بس جو ہم نے گناہ شنا کیے وہ کر کے ہم جہنم سے باہر آ جائیں گے، پھر ہم جنت میں جائیں گے۔ پھر ہمارے بعد تمام آپ کے پیروکاروں کو، مسلمانوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دفع ہو جاؤ دوزخ میں، تم دفع ہو جاؤ دوزخ میں۔ حضرت جس دن سے پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے تبلیغ کا آغاز فرمایا، اس دن سے یہ قوم اپنے نبی کے ساتھ وفادار ہی نہیں تھی۔ قرآن پاک کے اندر ہمیں واقعات ملتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر، 40 دن گزر گئے، تو جب واپس آئے قوم ساری پٹڑی سے اتر گئی۔ وہی قوم موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے لگی رہی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، اس قوم نے تنگ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء رسول تشریف لائے اور اینڈ میں حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ذات گرامی جلوہ گر ہوئی، ان یہودیوں نے حضور کو، آج بھی جتنا بڑا فتنہ ہے نا جی حضور، آج بھی فتنہ یہودیوں کا ہی ہے، آج پوری دنیا کے اندر کوئی یہ کہے نا جی میرے کنٹرول میں ہے کوئی چیز، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ امریکہ، وہ افریقہ، وہ لندن، وہ پیرس، وہ یورپ، وہ کوئی بھی، ہر ایک اس وقت یہودی کی کٹ پتلی بنا ہوا ہے۔ بچپن میں نا جی ہمیں کٹ پتلیوں کے تماشے ہم نے دیکھے ہوئے، وہ جو کرتے تھے نا جو اوپر ہاتھوں کے اوپر وہ دھاگا باندھ لیتے تھے اور ایسے 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 نچاتے تھے۔ اس وقت تمام کے تمام دھاگے ان کے ہاتھ میں ان کے جیسی مرضی ہوتی ہے نبھائے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخدا ہم تمہارے بعد اس میں کبھی بھی نہیں جائیں گے، یہودیوں تم دفع ہو جاؤ، ہم جہنم میں نہیں جانے والے۔ قربان جائے سونے کملی والے تیری شان پر۔ پھر میرے آقا جی نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے کسی چیز کے متعلق سوال کروں تو کیا سچ سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تم نے بکری میں زہر ملایا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا تم کو اس کام پر کس چیز نے برانگیختہ کیا؟ انہوں نے کہا جناب ہم آپ سے تنگ تھے، ہم نے بکری کے اندر زہر ڈالا، اس کو پکا کے آپ کو پیش کیا کہ اگر معاذ اللہ یہ جھوٹا نبی ہے ختم ہو جائے، ہماری جان چھوٹ جائے گی، اور اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو پھر اللہ کے نبی کے اوپر زہر کوئی اثر کرنے والا نہیں۔ ہمارے آنکھوں نے نا جی 14 صدیوں کے بعد حضور کے فرامین پر عمل کرنے والے ایک عالم دین نے، جس وقت تبلیغ کے دوران عیسائی نے چیلنج کیا کہ تمہارے نبی نے کہا ہے کہ اس کے بعد اگر تم زہر بھی پی لو گے تو تم پر اثر نہیں ہوگا، اس بندے نے یہ زہر کی بوتل پڑی ہے پیو، وہ بندہ اٹھا جی، اس نے پوری زہر کی بوتل پی لی۔ وہ کہتا اے تیرا زہر جو میرے تو نہیں عمل کر سکے۔ قربان جائیں جس کے غلاموں پر زہر اثر نہ کرے، چیلنج کی بات آ جائے تو جس کے غلاموں پر کوئی آگ اثر نہ کرے، زہر اثر نہ کرے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کیسر و کسرا کا الچی آیا، کہنے لگا کہ جناب یہ میرے پاس 2 شیشیاں ہیں، ایک زہر کی شیشی ہے اور ایک خوشبو کی شیشی ہے، کسی کو ڈال کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف خوشبو کی شیشی ایسے کھولیں گے نا تو ڈھکن کھلتے جہاں جہاں تک ہوا جائے گی فضا معطر ہوتی چلی جائے گی۔ یہ زہر کسی کو کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں، اس کو سنگھا بھی دو گے نا، جہاں جہاں تک ہوا جائے گی یہ اپنا کام کرتی جائے گی۔ آپ اس وقت نا یتیموں کے باغ کے قریب کھڑے تھے، وہ یتیموں کا باغ کی دیوار بنا رہے تھے، آپ نے وہ خوشبو کی شیشی کھولی، اس میں ڈال دی، فرمایا چلو جب تک یتیموں کی دیوار رہے گی اس میں سے خوشبو آتی رہے گی۔ وہ بوتل زہر والی کھولی، ساری پی گئے۔ وہ منع کرتا، وہ حضرت صاحب زہر ہے زہر ہے زہر ہے۔ تھوڑا سا پسینہ آیا ماتھے پہ صاف کر کے کہنے لگا جا یار تیرے زہر اتنا اثر بھی نہیں کہ میرا نفس مار سکے۔ جس کے غلاموں کی شان یہ ہے اس آقا کا عالم کیا ہوگا۔ ایک یہودی نہیں ساری نسل یہودیت بھی مل جائے نا جی۔ آج آپ دیکھ لیں نا جی، آج انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ختم کرنے کی کتنی کوشش کی ہے۔ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو انہوں نے دہشت گرد نہیں قرار دے دیا، جہاں پر مسلمان ملتے ان کو مارتے نہیں ہیں، مارتے جا رہے ہیں۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھائی جاری رہے گا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ مسئلہ واضح رہے، اب کائنات عالم میں کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ حضور کے بعد جنت میں صرف وہی بندہ جائے گا جو حضور کا کلمہ پڑھے گا، بس۔ حضور کی آمد سے پہلے یہودی بھی جنتی تھے، عیسائی بھی جنتی تھے، وہ جا سکتے تھے۔ جب آج بھی اگر کسی یہودی کو یا کسی عیسائی کو جو اس ایسے آئی لینڈ میں رہتا ہے جہاں پر اس کو ابھی پتہ ہی نہیں چلا کہ حضور آ چکے ہیں، تو آج بھی جنتی ہے۔ لیکن جس کو پتہ چل چکا ہے کہ حضور آ چکے ہیں، حضور کی شریعت اور آپ کی ذات گرامی خاتم النبیین ہیں، آپ کی شریعت تمام شریعتوں کو منسوخ کرنے والی ہے، اب قانون، شریعت اور نبوت، رسالت صرف ایک ہی بندے کی قیامت تک رہے گی، وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت محمدی۔ کلمہ اب صرف ایک نبی کا پڑھا جائے گا، اب کسی اور نبی کا کلمہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب جلوہ گر ہوں گے قرب قیامت، تو آپ کی آمد پر آپ اپنا کلمہ نہیں پڑھوائیں گے،
آپ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں. امام مہدی بھی آئیں گے تو حضور کے امتی ہوں گے. اب جتنے بھی پروگرام ہیں جناب وہ سارے کے سارے حضور کے پروگرام. اب اگر کوئی حضور کا دامن چھوڑ کے کہے مجھے نجات مل جائے گی تو حضرت ایسا نہیں ہو سکتا. اب صرف اور صرف کلمہ میرے نبی کا چلے گا، شریعت میرے نبی کی چلے گی. یہ جتنا مرضی دبانے کی کوشش کر لیں انشاءاللہ بفضلہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور انشاءاللہ اس کا دیکھیں نا جی اللہ نے پروگرام بنا لیا اپنے محبوب. ہمیں تو نہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شان دے دی، سب کسی وجہ سے دی ہے نا شان. تو رحمۃ للعالمین کب ہوں گے؟ جب پوری کائنات میں صرف میرے سونے نبی کا ہی کلمہ چلے گا، اس کی ہی شریعت چلے گی. اور یہ پروگرام اللہ نے سیٹ کر دیا. ہم جتنا مرضی اس پروگرام کو آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، پہلے اتنے مسلمان نہیں تھے قبلہ جتنے آج مسلمان. اور انشاءاللہ یہ تعداد بڑھتی 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 انشاءاللہ پوری دنیا پر روئے زمین پر حضور کے غلام ہی ہوں گے. کل محشر والے دن بھی عجیب منظر ہونا ہے حضرت جی. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن 120 صفحے ہوں گی انسانیت کی. 120 صفحے ہوں گی انسانیت کی، اور اس میں سے 80 صفحے میری امت کی ہوں گی، اور 40 صفحے باقی ساری امتوں. 80 صفحے ہوں تو پھر حضور گل ہوئی نہیں کہ ہوں سونے دے پروگرام چل. صدیاں گزر گئیں. ہاں جی، اللہ اکبر. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. پہلے امتیوں کی اپنی شان تھی جی، وہ نبیوں کے چہرے دیکھ کے مسلمان ہوتے تھے. میرے نبی کی یہ شان ہے، ہم ان کا ذکر سن کے ہی مسلمان ہو گئے. ہاں، ہم صرف ان کا ذکر سنتے ہیں. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ہم تو ان کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے والے. انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی حضور پر قربان ہیں. ہماری جان کیا، ہماری ساری نسلوں کی جانیں سرکار کی عظمت پر، آپ کی ناموس پر قربان. اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے حضور کی سچی محبت نصیب فرما.